یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خستر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن کریم کے تیسرے پارے کا آخری رکوع اور اس کی سب سے پہلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، معاہدہ کیا، ان سے وعدہ لیا. لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے اور اپنے بندوں سے جو عہد لیا ہے، اس طرح کے 3 معاہدوں کا ذکر ہے. ایک معاہدہ وہی جس کا ذکر اس سے پہلے کی مجلس میں اور اس سے پہلے کے جمعہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور تا قیامت آنے والے انسانوں کو چیونٹیوں کی شکل میں، ذر کا لفظ ہے ذرہ، چونٹی، چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سارے لوگوں سے پوچھا تھا الست بربکم، اس میں آپ اور سارے ہی لوگ تھے، قیامت تک آنے والے سارے ہی انسان اس میں جمع تھے چیونٹیوں کی شکل میں. اور اللہ نے سب سے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس وقت تمام لوگوں نے بیک زبان کہا تھا بلا وربک، قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ سب سے پہلا معاہدہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے لیا. اور
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ الارواح جنود مجندہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روحیں جھنڈ کی جھنڈ تھی، یعنی بالکل جھنڈ کی شکل میں جمع ہو گئی تھی روحیں، انسانوں کی روحیں. الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف. دنیا کے اندر اگر کسی کو کسی سے زیادہ محبت ہو گئی، مطلب یہ ہوا کہ جو روحیں جمع ہوئی تھی وہ سب سے قریب تھی، وہ روح اس کے سب سے زیادہ قریب تھی. اور جس کو جس سے نفرت ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ جب روحوں کو جمع کیا تھا تو روح، اس کی روح اور اس کی روح بہت دور دور تھی. اس لیے کبھی ہمارا کسی سے کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت دور ہوں گے ہم سے. مطلب یہ ہے کہ الارواح جنود مجندہ، روحیں جھنڈ کی جھنڈ تھی. جس کو جس سے محبت ہو گئی تو اس وقت جب اللہ نے سب کو جمع کیا تھا تو اس وقت یہ روحیں سب سے قریب تھی، اور جس کو جس سے نفرت ہو گئی تو وہ روحیں سب سے دور تھی. ما تناکر منها اختلف، جو دور رہا دنیا میں آ کر اس نے اختلاف کیا. یہ سب سے پہلا معاہدہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اور سب سے اپنی ربوبیت کا وعدہ کرایا تھا، عہد لیا تھا. ایک دوسرا معاہدہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. ایک معاہدہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا، یہود و نصارہ سے. قرآن کریم میں اہل کتاب جب بولا جائے تو یہود و نصارہ مراد ہوتا ہے. اہل کتاب، کتاب والے جن کو توریت دی گئی، جن کو انجیل دی گئی، ان اہل کتاب سے اللہ نے معاہدہ لیا، اس لیے کہ ان کے دھندے بہت خراب تھے، بہت الٹی چال چلتے تھے، الٹے کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو غلط غلط بیان کرتے تھے. جیسے اس سے پہلے میں واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے. تو یہود کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی نے زنا کیا، اگر وہ شادی شدہ ہے، تو ہمارے اسلام کے اندر اور اسی طرح یہود کے یہاں بھی توریت میں جو سزا لکھی ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ اس پر رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، چھوٹے چھوٹے پتھر مار کر اس کو مار دیا جائے. یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ مارتے نہیں تھے. جس آدمی نے ایسا کیا ہے، بدکاری کی ہے اور شادی شدہ ہے، تو ایسا آدمی کا منہ کالا کرتے، شہر بھر میں اس کو گھماتے، پورے شہر میں، یا شہر سے نکال دیتے، کوئی سزا دیتے تھے. سنسار نہیں کرتے تھے، اس کو قتل نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے توریت میں یہی سزا لکھی ہوئی. چونکہ وہ تو دارالاسلام میں ٹیکس دے کر رہتے تھے، اس لیے جو احکام ہمارے لیے ہوں گے وہی احکام ان کے لیے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہی لکھا ہوا ہے، ہمارے توریت میں وہی لکھا ہوا ہے، منہ کالا کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے اور توریت کے بہت بڑے عالم تھے، پہلے یہودی تھے، ان کو سب معلوم تھا کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے. کہا کہ توریت لے کر آ جائیے. منگوائی توریت تورات، آپ کو جو بولنا ہو، اور کہا کہ پڑھیے. تو جہاں وہ شادی شدہ مرد زنا کرے تو اس پر سنسار کیا جائے گا، وہ آیتیں پڑھوائی. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. جب ایسا وہ آیت آئی کہ سنسار کیا جائے تو اس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اور اوپر نیچے والا پڑھنے لگے، بیچ کا انہوں نے حذف کر دیا، اڑا دیا. جیسے بعض لوگ تراویح میں جلدی جلدی بھاگتے ہیں نا، آگے کا یاد نہ آئے تو دو چار آیتیں جلدی جلدی پڑھ کے رہو چکر ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم چنئی جماعت میں گئے تھے. جماعت کا یہ جو کام ہے بڑا اہم کام ہے. یہ بات میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے، اس دن میں سعودی حکومت نے
اپنے سارے خطبہ کو یہ حکم کیا ہے کہ سارے ہی خطبہ جتنے بھی تقریر کرنے والے لوگ ہیں وہ سب تبلیغ کی مخالفت میں بیان کریں گے. آج کا جو دن ہے، آج جمعہ میں مسجد نبوی میں، مکہ مکرمہ میں، ساری مساجد میں اس پر بیان ہونے والا ہے کہ تبلیغ کی مخالفت میں بیان کرو. اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تبلیغ ایک دہشت گرد جماعت ہے، دہشت پھیلانے والی، قتل و قتال کرنے والی، بدعت کی جانب لوگوں کو لے جانے والی، یہ بتلانا چاہتے ہیں. حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. تبلیغ ایسی جماعت نہیں ہے. دعوت و تبلیغ ایک ایسی جماعت ہے بیچارے بے نیاز ہو کر لوگوں کے گھر گھر جا کر صرف اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے ہی محلے کے افراد 5 وقت کی نمازوں کے پابند بن جائیں. ان کا سب سے بڑا یہی مقصد ہوتا ہے. کسی کو 3 دن میں لے جاتے ہیں تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ 5 وقت کا نمازیں بن جاوے. چلہ لگاتے ہیں تو یہی مقصد ہوتا ہے. 4 مہینے لگاتے ہیں تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ بیٹری چارج ہو جائے اور اسلامی احکام پر عمل کرتے رہے. ویسے ہی سعودیہ کے اندر قوانین دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. رقص و سرود کی محفلیں سجائی جا رہی، تھیٹر اور اسی طرح سینما گھر بنائے جا رہے ہیں، عورتوں کو پردے سے باہر لایا جا رہا ہے. آپ جدہ ایئرپورٹ پر دیکھ لیجئے، اسی طرح اور بھی سعودیہ کے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر زیادہ تر عورتوں کو جگہ دی جا رہی ہے کہ وہ کام کریں، پردے سے باہر لایا جا رہا ہے. ایک زمانے تک وہاں پر عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، کچھ زمانے پہلے ان کو ڈرائیونگ کی بھی اجازت دے دی گئی. اور نہ معلوم ایسی ایسی خرافات اور ایسی ایسی چیزیں وہاں پر عام ہو رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور مغرب ان کے اوپر غالب آ چکا ہے. اور ایسے موقع کے اوپر مسجد نبوی کے ممبر سے اور کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر وہ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ یعنی ایسی جماعت جو لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہی ہے، جو لوگوں کو حرام کاموں سے روک رہی ہے، جو لوگوں کو اللہ سے ملا رہی ہے، ایسی جماعت کے بارے میں وہ اتنے اہم پاکیزہ اور مقدس ممبر سے یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جماعت دہشت گرد ہے، یہ برائیوں کو پھیلا رہی ہے، اس کو بند کیجیے. اور وہاں کے بڑے بڑے علماء نے اس کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت سالوں پہلے لکھی تھی. حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. جب آدمی کوئی بات کرے، کوئی بات کہے، کوئی بات لکھے تو پہلے آدمی کو ریسرچ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اس کے کیا نتائج ہونے والے ہیں. خیر، اب وہ زنا کی آیت آئی تو انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا. تو ان کو کہا گیا کہ ہاتھ ہٹاؤ، اس پہ نیچے کچھ لکھا ہوا ہے. جیسے بعض لوگ سامنے کچھ لکھا ہوتا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ دکھ نہیں رہا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ کھرچو تو نیچے ملے گا آپ کو، آپ کھرچیں گے تو نیچے مل جائے گا. اب میں یہ بتلا رہا تھا کہ جیسے تراویح میں لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے یہ سوچتے ہیں کہ کوئی پیچھے سے بتاوے نا، 2-4 آئے تو خدا کر آگے بھاگ جاتے ہیں. تو اسی طرح میں ایک مرتبہ چنئی جماعت میں گئے تھے، یہاں سے میرے بات نے یہاں سے ٹن لے لیا تھا. تو ایک مسجد میں ہم گئے. ہمارا حال یہ تھا کہ ہم بہت سارے ساتھی تھے، ہم سب حافظ تھے، ایک آدھ ساتھی کے علاوہ سبھی حافظ تھے. تو ہم لوگ ان کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تراویح ہم اپنی الگ سے تراویح پڑھتے تھے. رمضان ہے، ہم کو بھی تراویح پڑھنا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سب علماء رمضان میں جماعت میں جاتے ہیں تو یہ تراویح کیسے پڑھاتا ہوں گے، ان کا قرآن کیسے محفوظ رہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ شرط نہیں ہے کہ تراویح پڑھائیں گے تبھی آپ کو قرآن یاد رہے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں. یہ تو ایک معین اور معاون کی حیثیت رکھتا ہے. ورنہ آدمی قرآن سے اپنا لگاؤ رکھے، پڑھتا رہے تو آدمی پڑھتا چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، یاد رہے گا قرآن. قرآن سے محبت اور تعلق ہونا چاہیے، اس کی تلاوت پابندی سے ہونی چاہیے. لیکن ہم الگ سے تراویح پڑھتے تھے، بہت سارے ساتھی پڑھتے تھے. ایک مسجد میں گئے، تراویح ہو رہی تھی، ہمارے ساتھی سب سن رہے تھے.
پتہ نہیں کون سا 14واں یا 15واں روزہ چل رہا تھا، اور حافظ صاحب ابھی 8ویں پارے میں اٹکے ہوئے تھے، 8ویں پارے کے اندر بار بار الف لام میم صاد الف لام میم صاد پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے احباب کو ہوا کہ کیا کر رہے ہیں، چونکہ کسی جگہ جائیں تو وہاں انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے اور فتنہ نہیں پیدا کرنا چاہیے، اس لیے ہم نے کچھ نہیں کہا وہاں کے لوگوں سے۔ البتہ وہاں کے 1-2 آدمی تھے جو بڑے قسم کے، ان سے تنہائی میں ایک بات ہم نے کی کہ اس طرح کا معاملہ ہے، ہمارا فریضہ بھی ادا ہو گیا اور ہم نے انتشار کھڑا نہیں کیا، وہاں پر کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری تراویح اس طرح کی بھی ہوتی ہے، خدا کر قرآن کریم کا احترام نہیں ہوتا، اور ہمارے بہت سارے احباب رمضان میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی تراویح کہاں ہوتی ہے وہاں جانا ہے، جلدی کہاں ہوتی ہے، سال میں 1 مرتبہ تو ہم قرآن سنتے ہیں، اس میں بھی جلدی، یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے، بے تعلقی کی بات نہیں۔ اور پھر حافظ صاحب کسی دن 5 منٹ دیر کر دیں، 10 منٹ دیر کر دیں، 15 منٹ دیر کر دیں تو قیامت برپا ہو جاتی، باہر کھڑے 15-20 منٹ بات کرتے اس میں کچھ نہیں ہوتا، اور آرام سے بیٹھ کر آپ گپے مارتے رہو، باتیں کرتے رہو، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن میں 5-10 منٹ دیر ہو جائے اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ آہستہ قرآن ہم سنیں، اچھا سنیں، ایک حرف ہم کو سمجھ میں آئے ایسا قرآن ہم کو سننا ہے۔ کہیں جلدی تراویح ہو تو درخواست کیجئے کہ آہستہ پڑھیے، ہم کو آہستہ سننا ہے، ہم کو قرآن سے محبت ہے، قرآن کی ایک حرف کو ہمیں سننا ہے، ایک نیکی ہم کو حاصل کرنی ہے۔ اور جب بڑھ ہوگا تو آپ کو کون سی نیکی ملنے والی؟ آپ کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کے ایک حرف پر نیکیاں ملتی ہیں، سننے پر، پڑھنے پر۔ جب آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کون سی نیکیاں مل رہی ہے آپ کو؟ ایسا ہو گیا آپ تو کھڑے ہوئے اور سجدے بدے کی اور آ گئے گھر۔ اس لیے اچھی طرح سننے کا مزاج بنائیے۔ بہرحال سب سے بڑا معاہدہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ساری روحیں جمع ہوئی اور سب سے وعدہ لیا تھا، سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں۔ دوسرا وعدہ یہود اہل کتاب سے لیا تھا، تو یہ حق بات کو چھپا دیتے تھے، جیسے وہاں پر زنا والی آیت کو چھپا دیا، سنسار والی آیت، اور پھر معلوم ہو گیا تو انہوں نے جب ہاتھ اٹھایا تو اس میں نیچے نظر آئی تو وہی آیت تھی، سنسار کیا گیا۔ ان سے وعدہ لیا گیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ وعدہ کرو کہ تم حق بات کو ضرور بھی ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور اپنی خواہش اور اپنی من پسند باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، ان کو جیسا اچھا لگتا تھا وہ کرتے تھے۔ آج کل بھی دنیا میں یہود بہت ہیں، ان کی پوری لوبی ہے، اور یہ پلان بنائے ہوئے ہیں کہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ اسرائیل اسی لیے وجود میں آیا ہے، اسی لیے وجود میں آیا ہے، نیست و نابود کرنا اسلام کو، محمد کے نام لیواؤں کو، قرآن کو دنیا سے مٹانا ہے۔ یہی ان کی پہلے دن سے سازش ہے، پہلے دن سے ان کا پلان ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، دنیاوی چیزوں کے لیے قرآن کی آیتوں کو، توریت کی آیتوں کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت برا سودا کر رہے ہیں یہ لوگ، بہت برا سودا کر رہے ہیں، اچھا سودا نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ دوسرا معاہدہ ہے۔ اور تیسرا معاہدہ جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے معاہدہ لیا، اور انبیاء سے یہ معاہدہ لیا کہ تمہاری موجودگی میں کوئی نبی آ جائے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر محمد آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم سب اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی ہیلپ کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے وعدہ نہیں لیا، اپنے انبیاء سے وعدہ لے رہے ہیں کہ تمہاری موجودگی میں محمد آ جائے تو ان کی بات ماننا، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ اور صرف اس پر بس نہیں کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بات مضبوط کرنے کے لیے کہا اقررتم واخذتم علی ذلکم، اس لیے کیا تم نے اقرار کیا اور مجھ سے معاہدہ کر رہے ہو تم؟ سب نے کہا کہ ہاں بالکل۔ قالوا اقررنا،
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اقرار کافی نہیں ہے، گواہ بھی بن جاؤ کہ ہم اقرار کر رہے ہیں. قال فاشهدوا، اللہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں. وانا معکم من الشاہدین، گواہی کو پختہ کرنے کے لیے. نبیوں سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے، تو امت کون سے زمرے میں آتی؟ امت سے بدرجہ اولا وعدہ. یہ یہود اور نصارہ کے سر پر کھلا تماچا ہے، ان کے گالوں کے اوپر کھلا تماچا ہے کہ نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تم محمد پر ایمان لاؤ گے. تو ان کے امتی تو بدرجہ اولا اس کے مکلف ہیں. جب نبیوں سے کہا گیا تو امتی تو بدرجہ اولا مکلف ہے. جیسے قرآن میں رسول سے کہا گیا کلوا من الطیبات، اے رسولو، اے پیغمبرو، حلال روزی کھاؤ. پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے. پیغمبر کہاں حرام روزی کھانے والے تھے، لیکن ان کو کہہ کر اس بات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے کہ لوگوں حلال روزی کھاؤ. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرو. یعنی حلال روزی کھاؤ گے تو اچھے اعمال کی توفیق ہوگی، ورنہ برے اعمال میں لگے رہو گے. یہ 3 معاہدے ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں. ایک سارے لوگوں سے وعدہ لیا، ایک اہل کتاب سے وعدہ لیا، اور ایک انبیاء سے وعدہ لیا. اور اسی رکوع کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی دین کو کسی نے اختیار کیا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے زمانے میں ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. ہم نہ دیکھیں کہ زید اور عمر کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کس کے گھر میں گھس رہا ہے، کون کس کے گھر سے نکل رہا ہے. ان بحثوں میں مت پڑو. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہمارے دلوں میں کتنا ایمان ہے. اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنی بچیوں کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو. بچیوں کے ہاتھ میں آئی فون ہے، جوان بچیوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے فون دیے ہوئے ہیں. انسٹاگرام اور فیس بک نے ان کے ایمان کو خراب کر کے رکھا ہے. کبھی پوچھ لیا کرو، کبھی کلمہ پوچھو، کبھی فرائض اور واجبات کے بارے میں امتحان لو. آپ یہ تو پوچھتے ہیں کہ ٹیوشن آج گئے تھے یا نہیں گئے تھے، لیکن کبھی آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آج نمازیں کتنی پڑھی آپ نے. جب آپ اپنی نوکری اور کام پر سے گھر جاؤ تو تھوڑا سا محاسبہ کر لیا کرو، اپنی ذات کا محاسبہ کرو کہ آج ہم نے اللہ کے کتنے احکام پر عمل کیا، کتنی کوتاہی کی. اور گھر جا کر سب سے پہلے اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو پوچھئے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پوچھئے کہ آپ نے آج قرآن کتنا پڑھا، آج آپ نے نمازیں کتنی پڑھی، کس کی نماز باقی ہے، قضا کروائیے اپنے سامنے. یہ ماحول اپنے گھروں میں بنانے کی ضرورت ہے. آج ماحول دنیا کا بنا ہوا ہے، دنیا کو ہم محبت دے رہے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں دنیا کی قومیں تم پر غالب آ جائے گی، اور تم پر ایسی غالب آئیں گی کہ جیسے بھوکوں کے سامنے کوئی تھال رکھا جائے تو کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو دنیا کی قومیں یہود، نصارہ، غیر مسلمین، وہ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے تھال کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ہم ایسے ایمان والے اور ہم ایسے لوگ اتنی تعداد میں، ہم پر غیر مسلمین، یہ بتوں کے پرستار، یہ اسٹیچو کے سامنے اپنا سر جھکانے والے، یہ قبر پرست لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے. ان کو تعجب ہو گیا، ہم پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ ہم نے قیصر اور کسریٰ کو مات دے دی، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو ختم کر دیا. روم اور اس وقت کی جو سپر پاور حکومتیں تھیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے ختم کیا. ہم پر یہ قوم غالب آ جائے، تعجب ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول سے انہوں نے سوال کیا کہ اس وقت کیا ہماری تعداد اللہ کے رسول کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے 2 کلمات کہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تو ہمارے دلوں میں آ جائے گی اور موت کی نفرت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی. یہ دونوں چیزیں جب تمہارے اندر آئے گی تو قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. آج اس بات کا بالکل کھلا مظاہرہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا. ہم نے نمازوں کو پسے پش ڈال دیا، قرآن کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. قرآن کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل گیا، کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. معاملات میں ہم بالکل صفر ہیں. وراثت کے مسائل کے اندر ایسے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے کہ محض دنیا کی خاطر بھائی قبضہ کر کے بیٹھا ہے.
بعض لوگوں کے اوپر کوئی بڑے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے. اتنا سنہرا اور منظم نظام اسلام نے قائم کیا وراثت کا کہ کوئی آدمی اس میں غور کرے تو ایمان لے آئے. غیر مسلمین، ہندوؤں میں، یہود میں، نصارہ میں یہ بات ہے. کسی کے اندر ایسا ہے کہ بڑا بھائی ساری وراثت کا مالک ہو جاتا ہے، کسی کے اندر یہ ہے کہ جو بڑے عہدے والا ہے وہ مالک ہو جاتا ہے، کسی میں یہ ہے کہ ایسا، کسی میں ویسا. لیکن اسلام نے سارے لوگوں کو حصہ دیا اور ایک منظم نظام بنایا. بچوں کو حصہ دیا، والدین کو حصہ دیا، شوہر کی وراثت میں بیوی کو شریک کیا، بیوی کی وراثت کے اندر شوہر کو شریک کیا، سارے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حصہ دیا. ایسا منظم نظام اسلام نے قائم کیا ہے. لیکن ہم اس کے اوپر بھی صحیح طور پر عمل پیرا نہیں. میرے بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اسلام سے استوار کریں. معاملات کے اندر 100% اسلام پر عمل کرنے والے بنیں. کسی کا انتقال ہو فوراً میراث تقسیم کرنے کی کوشش کریں. یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں وراثت پر قابض ہو جاتی. جب تک وہ زندہ ہے وہاں تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. ایسا نہیں ہے. باپ کا انتقال ہو گیا تو جتنی چیزیں باپ کی ہیں اس میں وراثت تقسیم ہوگی. اگر سارے بھائی اور بہنیں رضامندی کے ساتھ ماں کو رہنے دیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ماں یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ کیا میں سڑک پر چلی جاؤں. یہ بولنا ماں کے لیے صحیح نہیں ہے. باپ کی میراث اور اس کی ملکیت کے اندر مختلف لوگوں کے حصے ہیں. صرف اس کا نہیں ہے حصہ، اس کی بیوی کا یعنی ماں کا حصہ نہیں ہے، صرف اور بھی لوگوں کا حصہ ہے. تو وراثت تقسیم ہوگی. جن ماں باپ نے آپ کو زندگی بھر پالا تو کوئی بھائی اس کی ذمہ داری لے لے، کوئی بہن اس کی ذمہ داری لے لے، اپنے یہاں رکھے ان کو. یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال 25 سال پہلے ہوا اور ماں کا انتقال 25 سال بعد، تو 25 سال تک میراث تقسیم نہیں ہوتی. لوگ تڑپتے رہتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. کئی وارثین تو انتقال کر جاتے ہیں دنیا سے، بیچارے طلب کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. پھر ان کے بچے کھاتے ہیں، وہ بیچارے تمناؤں میں قبر میں چلے جاتے ہیں. کئی جگہوں پر ایسا ہوا اور ایسا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اسلام پر مضبوطی سے کاربند ہونے کی ضرورت ہے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اسی طرح ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا بچیوں کا جائزہ لیں اور جتنا ہو سکے خاص طور پر ہم اپنی بچیوں کو موبائل سے دور رکھیں. آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے، ارتداد کی دعوت دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو اسلام سے پھیرا جا رہا ہے. کھلے طور پر، اندرونی طور پر ایسی ایسی باتیں شیئر کی جا رہی ہے کہ اسلام مسلمان ایمان سے نکل جائے. اور اس کے لیے کچھ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دل کا عقیدہ بدل جائے تو آدمی گمراہ ہو جائے. اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو تو ہماری آخرت خراب ہو جائے. اس لیے اپنا محاسبہ کرنے، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا نور نصیب فرمائے اور 100% ہم سب کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.